وہاں پر شرط اسی لیے لگائے میزبانی نہیں کی. اگر تم مان بھی لیتے ہیں تو اتنی مت مانگو, فیس پہلے طے کر رہے ہیں. آپ کو معلوم بہت سارے لوگ جو ہے دوسرے سٹیز کے بلا لیتے ہیں علاج کے لیے, فون پہ جب بات ہو رہی مولانا صاحب سے تو بولتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے ڈالو, میں اکاؤنٹ نمبر میسج کر رہا ہوں, اس کے بعد آؤں گا. یہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے الحمدللہ 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 میری کوئی 1 روپیہ فیس نہیں ہے, 1 روپیہ چارجز نہیں ہے. میرے اللہ کے خزانوں سے میرا اللہ جو مجھے دے گا کائنات کا انسان مجھے نہیں دے سکتا ہے انشاءاللہ. یہ میرا ایمان ہے, اور میرا اللہ مجھے جو کچھ بھی دے رہا ہے الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ مولا اور مزید دیجئے, کیونکہ آپ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. آپ نفع بخش علم دیجئے جس سے نفع پہنچ سکے, اور مال بھی نفع والا مال دیجئے, فتنے والا مال نہ دیجئے. آمین. یہ کام کر رہے ہیں, فیس طے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد علاج, اب چہرہ کھول کر علاج کر رہے ہیں. اس کے بعد قرآن پڑھ رہے ہیں, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا. ایسا نہیں ہے یہ, انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. یہ آیت ہے. قرآن کو سیدھا پڑھنا بھی نہیں آتا ہے, قرآن صحیح پڑھ بھی نہیں رہے ہیں, اور علاج کے فیلڈ میں اتر گئے. جن جادو کا علاج عبدالسلام بالی حفظہ اللہ کی, عبدالوحید عبدالسلام بالی حفظہ اللہ کی کتاب خرید لیے, اس میں سے سیکھ لیے, اس کے بعد جو ہے علاج کا کام کرنے لگ گئے ہیں. اب قرآن بھی پڑھنا صحیح نہیں آ رہا, قرآن کے حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہے. سبحان اللہ. آیت جہاں پر نہیں کھینچنا ہے وہاں پر کھینچ رہے ہیں. میں سب کو بولتا ہوں, اپنے بھائیوں کو بھی بولتا ہوں تاکہ وہ سدھر جائیں. میں طنز نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں, جماعت کو بدنام مت کرو, بس جماعت کو بدنام مت کرو. یہ جماعت صحابہ کی جماعت ہے. یہ جو نام ہے صحابہ کی جماعت کا نام ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب خوارجوں کا فتنہ نکلا تب انہوں نے کہا انا اہل الحدیث. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا یہ صحابہ کی جماعت ہے. چوتھے امام لوگوں کے مطابق 164 ہجری میں پیدا ہوئے. دمشق میں امام احمد ابن حنبل 241 میں انتقال کر کے مسند احمد جنہوں نے لکھے انہوں نے کیا کہا, ان کا قول, اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نے جانتا کہ وہ کون تھے. ان لم يكونوا اهل الحديث فلا ادري من هم. اگر وہ صحابہ اہل حدیث نہیں تھے تو میں نے جانتا کہ وہ کون تھے. احمد ابن حنبل نے کہا لہذا وہ صحابہ کے منہج پر تم چل رہے, وہ بینر کے نیچے تم جانے جا رہے ہو کہ نہیں انہوں اہل حدیث ہے, انہوں صحیح علاج کرتے, تعویذ گنڈے کا نہیں کرتے, لیکن آپ ایسا کام کر رہے ہو جماعت کو بدنام کرنے کا کام کر رہے. آپ قرآن سیدھا نہیں پڑھ رہے. پیشنٹ آیا, ایک کے اوپر جن ظاہر ہے, دوسرے پر بھی جن ظاہر ہے. اب یہ کمزور مطلب جیسا بھی رہا ہوگا اس کو خوب مار رہے ہیں, دیکھا کیسا مار رہا ہوں, مار کھاتا بیٹے, اب جلا دیتا ہوں. یہ کہاں سے لائے آپ بات؟ آپ کیسا جلا سکتے آپ جن کو؟ ماٹونگا میں کوئی ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چیمبور کے قریب کے علاقہ نام نہیں بولتا, وہاں پر کوئی ہے اعوذ باللہ ایسا کام کر رہے جو دوسرے کام کرتے, تعویذ نہیں دے رہے لیکن عجیب قسم کا علاج کر رہے ہیں, جلا دیتے. کہتے کیسا جلاتے؟ جن دکھتا ہی نہیں آپ کو, آپ جن کو جلا دیتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے ظالم جن, اگر تو انسانی عورت کو نہیں چھوڑ کے جاتا, انسانی مرد کو نہیں چھوڑ کے جاتا, جو بھی پیشنٹ سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں چھوڑ کے جاتا, تو پھر سن لے, رہ جا. میں کہہ رہا ہوں رہ جا. اللہ کی قسم میرا اللہ سچا ہے, میرے اللہ نے کہا قرآن میں انشاءاللہ پڑھوں گا قرآن اور تو مر جائے گا انشاءاللہ, تو جل جائے گا اللہ کے قرآن سے. یہ سٹیٹمنٹ کہنا درست ہے بالکل. دلیل سورہ 17 بنی اسرائیل سورہ کا نام ہے, آیت نمبر 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور نازل کیا قرآن میں ہم نے شفا اور رحمت ایمان والوں کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کے لیے قرآن خسارہ ہے. کس کے لیے قرآن خسارہ ہے؟ ظالموں کے لیے قرآن خسارہ ہے. وہ ظلم کر رہا ہے کہ انسانی جسم میں داخل ہو کے, ایک جن کو داخل نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا ہے جنوں انسانوں کے جسم میں داخل ہو, لیکن سبحان اللہ وہ جن ظلم کرتے ہوئے داخل ہو گیا. جادوگر نے مسلط کیا ہو, عاشقی کے طور پر پکڑا ہو کسی خوبصورتی دیکھ کر, یا انتقامی طور پر آیا ہو, جس بھی طریقے سے آیا ہو, وہ ظالم جن ہے وہ ظلم کر رہا ہے. ایسے ظالم کے لیے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. میرے رب نے قرآن میں کہا ظالموں کے لیے قرآن خسارہ ہے. ہم اس پیشنٹ کے اوپر قرآن قرأت کو بہت زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ, قرآن کو بہت زیادہ پڑھیں گے. وہ کانوں کے ذریعے سے جسم کے اندر قرآن قرأت کا اثر پہنچے گا انشاءاللہ. وہ پیشنٹ کے جسم میں جو جن ہے وہ تڑپے گا انشاءاللہ چلے گا, انشاءاللہ نہیں گا تو مر جائے گا کمزور ہو کے. اللہ کا کلام ہے, مذاق نہیں ہے. آپ یہ سٹیٹمنٹ بول سکتے معالج جو اپنے آپ کو مواحد کہہ رہے ہو, حیدرآباد کے, بمبئی کے, پوری ہندوستان کے کہیں کے بھی معالج ہو.
آپ کیسا جلا سکتے ہیں؟ وہ بھی موم بتی کا استعمال کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ جماعت کو بدنام کرنے کا کام نہ کریے. اب دوسرا کام، ہر پیشنٹ کو الٹی کرا رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں، دم پانی پہ دم کر رہے ہیں. وہ لوگ عزت لوٹ رہے ہیں، یہ لوگ نکاح کر رہے ہیں. کیسے معلوم؟ اگر خوبصورت رہی لڑکی، اب لازم بات ہے جب الٹی کرانا ہے تو فیس پیس اس کا ہٹے گا ہی، چہرے کا نقاب تو ہٹے گا ہی، الٹی کرے گی. خوبصورتی اس کی جو ہے، اللہ نے قرآن میں کہا انسان ہے، فطرت ہے وہ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ اکبر، میرے اللہ نے قرآن میں کہا. تو اس طریقے سے وہ نکاح بھی کر لے رہے ہیں. مریض سے کبھی یاد رکھیے، اگر کوئی ان موجودہ بھائیوں میں، اور میری بات جو کوئی بھی سن رہے معالج بننا چاہتے ہیں، پہلے نکاح کر لیجئے. انشاءاللہ نکاح کرنا ضروری ہے معالج کو، کیونکہ عورتوں کے مسائل جاننا ضروری ہے علاج کرنے کے لیے. علاج کرنے کے لیے عورتوں کے مسائل جاننا ضروری ہے، کیونکہ عورتیں ہی زیادہ پیشنٹ ہیں. ان کے مسائل کو بہت ضروری طور پر جاننا ہے. سبحان اللہ. اور آپ قرآن حدیث پڑھیے، سورہ نور پڑھیے، سورہ یوسف پڑھیے، سورہ احزاب پڑھیے، آپ سورہ نساء پڑھیے، ان کا ترجمہ تفسیر پڑھیے. معالج کو چاہیے کہ معالج کے پاس علم ہو، علم قرآن اور حدیث کا علم ہو، حرام اور حلال کی تمیز ہو، تجربہ ہو. سلف و صالحین نے جو تجربہ ان کی زندگی میں پایا ہے، حاصل کیا ہے، وہ جو کتابیں لکھے ہیں وہ تجربے والی کتابیں پڑھو. معالج کو چاہیے تقوی پہلے اپنے اندر رکھے. سبحان اللہ، اللہ پر کامل توکل رکھے، قرآن حدیث کا اس کے پاس علم ہو، اس کے بعد وہ معالج بنے. 4 حدیثیں پڑھ لیے علاج کرنے کے، اور دکان اپنی چلا رہے ہیں دکانداری چلانے والوں کے جیسا. کیا بولے تو یہ مولانا ہے، علاج کرتے، جن نکالتے، جادو اتارتے. علاج بھی نہیں ہو رہا ہے. 25,000 لے لیے، 7 دن منیمم ہم پڑھتے ہیں، دیکھو 7 دن میں علاج ہوتا. علاج نہیں ہوا، وہ 25,000 روپے گئے. پھر اگر آپ کو کرانا ہے تو پھر دیجیے. ایسے کئی پیشنٹس میرے پاس آگے بمبئی میں شکایت کر رہے ہیں. ایک نہیں، کئی ایسے لوگ ہو گئے علاج کرنے والے مواحدوں میں سے. اللہ ہدایت دے ان سب کو، آمین. یہ جماعت کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہیں. یہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کام نہیں. فیس پیس ہٹ رہا ہے، اس کو الٹی کرا رہے. ہم الحمدللہ گلوز اور ساکس میں آنا پیشنٹ، گلوز اور ساکس میں آنا پیشنٹ جو لیڈیز پیشنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. ہر ایک انسان کے پیچھے ایک شیطان ہے. معالج کے پیچھے تو شیطانوں کی ٹولی لگ جائے گی. پھر ورغل آئے گا، پھر وہ پیشنٹ سے نکاح بھی کروائے گا. اس لیے معالج اگر بننا چاہتے ہیں تو پہلے نکاح کر لیجئے آپ، اور اس کے بعد قرآن حدیث کا علم لیجئے، حرام اور حلال کی تمیز کریے. اس کے بعد انشاءاللہ قرآن صحیح پڑھیے، کیونکہ قرآن تلوار کی تیز دھار کے مانند ہے، لیکن چلانے والے ہاتھ بھی مضبوط ہونا. قرآن آپ کا ہتھیار ہے. آپ قرآن پڑھنے بیٹھے اور آپ کو قرآن پڑھنے سیدھا نہیں آ رہا ہے، آپ کو حرف کی ادائیگی صحیح نہیں آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ معنی و مفہوم ہی تبدیل ہو جائے گا. ایک نے ایسے کئی لوگوں کو، میرے بھی کچھ شاگرد الحمدللہ کریکٹ کرنے کی کوشش کرا، نہیں ہوئے، مجھے بھی چھوڑ دیے. اور پھر جو ہے سبحان اللہ، اب اللہ جانتے ہیں دل کا عالم. الحمدللہ وہ بات سے سکون دے لیتا ہوں اپنے آپ کو. میں ریاکار نہیں ہوں اور ریاکاری نہیں کر رہا ہوں میرے بھائی. میرا دل اللہ جانتا ہے. میں بس آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں المؤمن مرآۃ مؤمن کی حدیث کے تحت. نہ آپ جو ہے ویسا ایسا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین کا قرآن اس زمین پر نافذ کرنا ہے ہم کو. وہ کرنے والی جماعت ہم اتحاد کے دائی ہیں. علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم اتحاد کے دائی ہیں. ہم بلاتے ہیں کسی بڑے کی طرف نہیں، ہم بلاتے ہیں قرآن اور حدیث کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ہم اتحاد کے دائی. ہمارے اسٹیج پہ صرف اور صرف اتحاد کی بات جاتی ہے، لیکن لوگ اپنے بڑوں کی طرف بلاتے ہیں. تو خیر کر رہے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے. قرآن سیدھا نہیں پڑھ رہے، پیشنٹ صحیح دکھی تو وہ پیشنٹ سے نکاح کر لے رہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب غلطی ہے. اللہ رب العالمین کی جہنم سے ڈرنا چاہیے. علاج کریں تو آپ یاد رکھیں کہ قرآن کو ویسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ نے کہا. سبحان اللہ. آپ کے پاس آیا سو پیشنٹ، 1 سال پرانا پیشنٹ ہوں میں، ان کے پاس پڑھائی کرنے گیا تھا، علاج ہی نہیں ہوا. کہاں سے ہوگا آپ کے پاس علاج؟ آپ علم سیکھے ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، خوشبو بھی نہیں پا سکے گا وہ شخص جو علم حاصل کیا، رب کی خوشنودی والا علم حاصل کیا دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا.
ارے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر آپ علاج کا کام کر رہے ہیں تو فیس نہ رکھیے. آپ کو معلوم ڈاکٹرز کے پاس ہوتی، دیکھیے نبض چیک کرنے کی بھی فیس، یعنی کنسلٹیشن فیس. تو ایسے کنسلٹیشن فیس الگ ہے، جن اگر ظاہر ہو گیا تو وہ نکالنے کی فیس الگ ہے، جادو کا اگر پیشنٹ ہے تو جادو نکالنے کی الگ فیس ہے. ایسے ایسے فیسز ہے. یہ کہاں سے ہے؟ یہ بے شک حدیث میں خوشی سے دیے تم لے لو، لیکن تم اس طریقے سے کر رہے ہیں. اب کسی کے پاس ہے، دے رہا ہے، نہیں ہے، کیا کرے گا؟ سود خور کے پاس جا کے لے کر آ کے دے گا، کیونکہ اس کو علاج کروانا ہے. کیونکہ قرض حسنہ تو کون دے رہا ہے آج؟ اور سود، شیخ محترم نے کہا ابھی، اپنی سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر سب سے کم درجے کا، سب سے آخری درجے کا گناہ ہے سود لینا، سود دینا. جا کر سود لے کر آ کے علاج کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مولانا اتنی فیس بولے ہیں. اب کہاں ہوتا؟ اگر فیس نہیں دیں گے تو علاج کرنے والے کون ہیں وغیرہ. ارے میرے عزیز، اگر دوسرے لوگ کلمہ پڑھ کر شرک اور کفر بیچ رہے ہیں، تم ایسا سینٹر کھولو جس کے اندر علاج ہو قرآن اور حدیث سے، لوگوں کا وقت بچے، لوگوں کا پیسہ برباد نہیں ہو، لوگوں کا ایمان برباد نہیں ہو، لوگوں کی عزت برباد نہیں ہو. تم ایسا کرو، وہ بندہ انشاءاللہ تم کو خوشی سے کچھ دے کر جا رہا ہے، اس حدیث کے مطابق تم لے لو. لیکن سبحان اللہ، تم فیس لگا رہے ہو تو تم میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ وہ بھی لٹیرا ہے، تم بھی لٹیرے ہو. یہ سب چیز ہو رہی ہے. اللہ حفاظت کرے. تو ہم سی ڈی دیتے ہیں ہمارے رقیہ کی. رقیہ کہتے ہیں عربی میں علاج کرنے کو، دم کرنے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے کچھ لوگ کنٹروورسی کرتے ہوئے یہ رقیہ کرنا کہاں سے جائز ہے کوئی رقیہ کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، اس کو بلاؤ، کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ کیفیت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرا، اللہ رب العالمین سن رہے، فرشتے لکھ رہے. سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 18 کے مطابق فرشتے لکھ رہے میرا ہر لفظ. ہاتھ اٹھا کے دعا کرا، ان کی فیملی کھڑی ہوئی تھی سامنے. اے اللہ، اس بندے کی تقدیر میں دانا، پانی، سانسیں اگر باقی ہے تو اس کی تکلیف کو ختم کر دیجئے اور اس کو دائمی شفا دیجئے اللہ، اور اس کو توحید کے راہوں پر آپ لگا دیجئے اس کی موت آنے تک. اور اے اللہ، اس بندے کا دانا، پانی اور سانسیں ختم ہیں تو اے اللہ اس کی روح ابھی قبض کر لیجئے مولا، بڑی تکلیف میں ہے یہ، اور اس کو دیکھ کر اس کے خاندان والے ہیں. اللہ سن رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں. یہ بات، یہ دعا کیا اور زیادہ کچھ نہیں. گھر پہنچ گیا، صبح سن رہا ہوں، صبح ہی سن رہا ہوں، بس فجر بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو ظہر کی نماز میں دفنائے. یہ مسائل سے مر رہے ہیں. خودکشی کی موت ہے یہ خودکشی کی موت ہے. حرام ہے اپنے آپ کی نفس کو قتل کر لینا. اللہ نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں. لہذا یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سگریٹ سموک کریں گے، تو یہ وسوسہ کون ڈال رہا ہے؟ ہمارے اندر جو جن ہے، وہ جن قرین یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں بھی ایک بار ٹرائی کر لوں. لیکن اگر میری روح طاقتور ہے تو روح کہے گی کہ نہیں، یہ حرام ہے اور یہ پینے سے تجھے نقصان ہوگا. الحمدللہ روح اگر مضبوط ہے، ایمان و عمل اس کا مضبوط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق، تو انشاءاللہ وہ یہ حرام کام کے قریب نہیں پہنچے گا. اس کی روح اس وقت اس وسوسے کو دبا دے گی. الحمدللہ. تو یہ سمجھیے کہ وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے ہے. نماز میں کھڑے وسوسے آتے، پوری پلاننگ، وہاں سے 3 لاکھ آنا ہے، وہاں پر مال بھیجنا ہے، وہاں پر سے وہ ہونا ہے، یہ سب چل رہی. نماز میں کرتے یہ کہاں سے آ رہے وسوسے؟ بہت سارے لوگ آ کے بولتے ہیں مولانا صاحب ایسا ہو رہا، آپ کیسا؟ اس سے بچنے کے لیے کیا؟ اس سے بچنے کے لیے سبحان اللہ آپ میوزک چھوڑ دو. آپ میوزک چھوڑ دیجئے. آپ اپنے قرین جن کو طاقتور کر رہے ہیں، آپ میوزک سے نفرت کریے انشاءاللہ. پھر دیکھیے آپ کیا عالم ہوگا انشاءاللہ. آپ کی روح طاقتور ہوگی اللہ رب العالمین کے ذکر سے. دلیل سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 2. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. تم آیتوں کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو. اللہ رب العالمین نے کہا ایمان میں زیادتی ہوگی. جب ایمان میں زیادتی ہوگی تو آپ کا قرین جن جو آپ کے جسم میں وسوسے ڈالنے والا ہے، وہ آپ کو وسوسے ڈالے گا، برے کام اور حرام کام کی طرف آپ کو لے جائے گا. واللہ نہیں لے جائے گا. آپ کی روح طاقتور رہے گی. سبحان اللہ. تو ایک انسان کے جسم میں قرین جن ہے وہ وسوسے ڈالنے کے لیے. خیر، تو وہ جن میرے بارے میں جتنا جانتا ہوں، میرے اندر جو قرین جن ہے وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اب وہ بابا صاحب، وہ جادوگر صاحب کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس جس کی عبادت انہوں نے کیا ہے، وہ جنوں کی، ان جنوں سے وہ ہمارے اندر قرین جن جو ہے اس سے پوری بات ہماری
نکال لیتے کہ ہم کون، ہم کیا ہے، ہماری اولاد کتنی، ہماری شادی کب ہوئی، ہمارے کمرے کتنے ہیں روم میں، یہ بھی بتا دیتے ہیں. لیکن وہ جو بتانے والا ہے بہت زیادہ جہنم کی آگ میں پہنچ چکا ہے، بہت زیادہ آگے پہنچ چکا ہے وہ. یعنی اتنا بڑا کفر وہ کرے گا تو اس کو اتنے بڑے خبیث قسم کے جنات ملیں گے اور پھر وہ پوری انفارمیشن نکال سکیں گا. اور اگر وہ چھوٹے قسم کا کفر کر لیا تو چھوٹے قسم کے احمق قسم کے جنات اس کے پاس آ جاتے ہیں، تو پھر وہ کام تو کراتا ہے. خیر، انہوں پوری تفصیل رکھ دیتے ہیں، ایسا ہوا ویسا ہوا، ارے یہ تو بہت بڑے ولی اللہ ہے، یہ تو بزرگ ہے، یہ تو ہمارے بارے میں اتنا بتا دیے، ہم ان کو کچھ بولے نہیں، خالی نام بولتے پوری ہماری جنم کنڈلی رکھ دیے سامنے، یہ تو بہت بڑے ولی اللہ ہے، بہت بڑے پہنچے ہوئے انہوں، اللہ کی قسم بہت بڑے پہنچے ہوئے انہوں. جی ہاں، جہنم کی آگ میں پہنچ چکے ہیں، وہ بہت آگے پہنچ چکے ہیں، بہت بڑے، وہ اولیاء الشیطان ہیں، جہنم کی آگ میں پہنچ چکے ہیں. مرنے سے پہلے توبہ نہیں کریں گے تو جہنم میں ہی جائیں گے وہ. خیر، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پیشنٹ ان کے پاس نہیں پہنچا تو بنیان لائیے، انر ویئر یہ منگاتے ہیں. بلرام پور میں علاج کرنے گئے تھے، وہاں پر سبحان اللہ معلوم ہوا پیشنٹ کی، میں پہلے پوری کیفیت لیتا ہوں بعد میں جو علاج کرنا ہے،